والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کو کمایا، وہ برائی جس کو اللہ نے برائی کہا ہو، تو جو لوگ بھی برائیاں کماتے ہیں تو خوب سمجھ لو جزاء سیئۃ، برائی کا بدلہ بمثلھا، اسی کے بقدر ہے، یعنی اس کو ہم 10 گنا نہیں بڑھائیں گے بلکہ جتنی برائی ہے اتنی ہی سزا ملے گی۔ لیکن خوب سمجھ لیں، بعض لوگ یہ اس پر اشکال کرتے ہیں کہ پھر برائی کا بدلہ جہنم کی آگ کیوں ہے، کیونکہ آگ تو بہت سخت سزا ہے۔ تو خوب سمجھ لیں کہ گناہ کتنا سخت ہے، اس کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ بھی اللہ کرے گا۔ جرم کی جو نوعیت ہے اور جرم کا جو جرم ہونا ہے، وہ شخص کے بدلنے سے، جگہ کے بدلنے سے، حاکم جس نے آپ کو آرڈر دیا ہے اس حاکم کے بدلنے سے چینج ہو جاتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کے بھائی نے آپ سے کہا کہ مجھے پانی پلا دو 1 گلاس، وہ بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، تھکا ہوا ہے، اس نے آپ سے کہا یار تم وہاں بیٹھے ہوئے ہو کولر کے قریب، تم پانی پلا دو، آپ نہیں پلا رہے، یقیناً جرم ہے، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ آپ کے بڑے بھائی نے آپ سے کہا اور آپ اس وقت کولر کے پاس بیٹھے ہوئے بھی ہیں، آپ اتنا نہیں کر سکتے کہ یار بڑے بھائی کے لیے آپ 1 گلاس پانی لا دیں۔ لیکن یہی آرڈر اگر آپ کو آپ کے والد دے رہے ہیں، آپ کے والد بیٹھے ہوئے بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، 70-80 سال ان کی ایج ہے، ان بیچاروں سے چلا نہیں جا رہا، وہ آپ سے کہتے ہیں، یا چلا جا رہا ہے ان سے، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ مجھے بیٹا 1 گلاس پانی پلا دو، آپ نہیں پلا رہے۔ دیکھیں جرم تو ایک ہی ہے، پانی نہ پلانا، لیکن آرڈر دینے والے کی وجہ سے جرم کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ پہلے بھائی نے آرڈر دیا تھا، اس کو انکار کرنا کم درجے کا جرم تھا، اب باپ آرڈر دے رہا ہے، اس کو انکار کرنا زیادہ بڑا جرم ہے۔ تو خوب سمجھ لیں، آج ایتھیس لوگ، لبرل لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا نے گناہوں پر جہنم کی آگ کیوں رکھی ہے؟ جیسے کوئی انسان کسی انسان کو قتل کر دے، دنیا میں قانون کیا ہے کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے، جو جرم کیا اس کا بدلہ مل گیا، لیکن آخرت کا قانون کہ اللہ کہتے ہیں میں اس کو جہنم کی آگ میں دھکیل دوں گا، بہت عرصے تک پڑا رہے گا اس جہنم میں وہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ قتل کی سزا میں اس کو آگ میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تو غلطی یہ ہوتی ہے لبرل لوگوں سے، ایتھیس لوگوں سے، کہ وہ قتل کی حیثیت کو ایک قتل کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جس نے قتل کیا اس نے اپنے بنانے والے کریٹر کی نافرمانی کی ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا جرم نہیں ہو سکتا کہ آپ جس نے آپ کو بنایا آپ اس کی نافرمانی کریں، یہ خدا کا آرڈر ہے نا۔ جیسے بھائی آرڈر کرے اس کی مخالفت کم درجے کا جرم ہے، باپ آرڈر کرے اس کی مخالفت زیادہ بڑا جرم ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ گورنمنٹ نے آپ کو منع کیا کسی کے قتل کرنے پر کا، آپ نے گورنمنٹ کی نافرمانی کی اور بندہ مار دیا، یہ جرم ہے، لیکن خدا جب آرڈر کر رہا ہے کہ انسانوں کو قتل مت کرو، آپ نے جب قتل کیا تو قتل ایک الگ جرم ہے، اور ایک بہت بڑی ذات جس کے آپ پر احسانات ہیں، جس نے آپ کو بنایا، جس نے آپ کو پیدا کیا، پیدا کرتے ہوئے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا، پھر ماں باپ کی نعمت میں محبت کرنے والا ایک رشتہ دیا، پھر آسمان سے بارشیں برسائیں، اتنے احسانات کہ اس کی عظمت اور اس کے احسانات اور اس کے جلال کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نافرمانی چھوٹا جرم نہ ہو۔ تو اس لیے قاتل کو جو جہنم کی آگ میں طویل عرصے تک جلایا جائے گا تو یہ اس کی وہی بدلہ ہے جو جرم اس نے کیا ہے، یہ اس کا زیادہ بڑی سزا نہیں دی جا رہی، جتنا جرم ہے اتنی ہی سزا دی جا رہی ہے۔ تو اس لیے جرم کی نوعیت آرڈر دینے والے کے آرڈر سے بدل جاتی ہے، جس نے آرڈر دیا ہے اس کی حیثیت دیکھی جاتی ہے اس میں کہ خدا نے آرڈر دیا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں، جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کی برائی کا بدلہ اسی کے بقدر دیا جائے گا، وترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ کے عذاب سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل، ایسی ذلت چھائی ہوئی ہوگی ان کے اوپر گویا کہ ان کے چہروں پر رات کے ٹکڑے، اندھیری رات کے ٹکڑے لا کے ڈال دیے گئے ہیں، یعنی ایسے سیاہ چہرے ہو رہے ہوں گے ذلت سے۔ یہ کنایا ہے، ایک مجاز ہے مثال سے سمجھانے کے لیے، ہم بھی اردو میں انگلش میں ایسی مثالیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ گویا کہ اندھیری رات کے کالے ٹکڑے کسی نے اس کے چہرے پہ لا کے ڈال دیے، ایسا چہرہ ذلت کی وجہ سے سیاہ ہو رہا ہوگا۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس آگ میں یہ ہمیشہ رہیں گے، ویوم نحشرہم جمیعا، اور جس دن ہم ان کو جمع کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم مشرک لوگوں سے کہیں گے،
مکانکم انتم، ٹھہرو ذرا تم بھی، وشرکاؤکم، اور تمہارے شرکا بھی۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ یہ ساری آیتیں جو تو ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو دین دے کر گئے تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی دے کر گئے تھے، تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا دین وہ مانتے تھے۔ ساری گڑبڑ آ کے کیا کر دیتے تھے کہ بھئی ہم اگر گناہ کر بھی لیں تو ہمارے یہ جو معبود ہیں نا، جن کو ہم پوج رہے ہیں، یہ بچا لیں گے ہمیں، ہم نے ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ زبردستی ہمیں بخشوا دیں گے۔ تو ساری موٹیویشن جو عمل کی جنت اور جہنم کے ذریعے تھی، وہ یہاں آ کے زیرو ہو جاتی تھی۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے نا، آج لوگ کیا کرتے ہیں، چند چیزوں کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں۔ مسلمانوں میں ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ جو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مشرک نہیں ہے، تو ظاہر ہے مسلم تو وہی ہوگا نا جو مشرکین ہیں، وہ تو آج بھی یہی کہ ہمارے پیر صاحب ہمیں بخشوا دیں گے اور یہ فلاں بابے ہمیں بخشوا دیں گے۔ لیکن آج بدعملی جو اہل اسلام میں ہے، جو توحید پرستوں میں ہے، ان میں کیا ہے، انہوں نے چند احادیث کا سہارا لے کے بدعمالیوں کا دروازہ کھول دیا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر میں اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں۔ تو اب لوگ کیا کر رہے ہیں کہ لیلۃ القدر میں عبادت کر لو، اور اس کے بعد پھر نہ بہن کو وراثت دینے کی ضرورت ہے، نہ فحش فلمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ زنا چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ جو ہے اپنے چھوٹے یتیم بھائی کو وراثت دینے کی ضرورت ہے۔ ساری بدماشیاں ان کی چلتی رہتی ہیں، لیکن وہ چند حدیثوں کا سہارا لیا ہوا ہے کہ جی ہم حج کرنے جائیں گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، عمرہ کریں گے تو اگلے پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں کہ جیسے مشرکین اس زعم باطل میں مبتلا تھے کہ ہمارے مشرکین معبود جو ہیں یہ ہمیں بخشوا دیں گے، تو ایسے ہی آج مسلمان لیلۃ القدر پہ اعتماد کر کے بیٹھ گیا۔ آپ نے وہ حدیثیں تو سنی ہیں جن میں آتا ہے کہ رمضان کے روزے سے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسری طرف وہ حدیثیں بھی تو ہیں، رب صائم لیس لہ من الصیام الا الجوع، آپ نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دوسری حدیثوں میں آتا ہے جو روزہ رکھ کے غیبت نہیں چھوڑتے، برائیاں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی بیٹھ کے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے بہت سے شب بیدار، راتوں کی عبادت کرنے والے تہجد گزار ایسے ہیں جن کو رات میں جاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ کون لوگ ہیں جو رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن میں پھر وہی گناہ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے؟ تو اس لیے تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے لیلۃ القدر کی اپنی فضیلت، حج کی اپنی فضیلت، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے گناہ کی اجازت ہو گئی، آپ کے لیے گناہ الاؤڈ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ گناہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اور گناہوں کی سزا اللہ نے رکھی ہے۔ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم جو مرضی بدماشیاں کریں ہمارے جو معبود ہیں ہمیں بخشوا دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، وہ تو خود قسم پرسی کی حالت میں ہوں گے۔ ہم جس دن ان کو جمع کریں گے ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ہم مشرکین کو کہیں گے مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تم بھی ٹھہرو اور تمہارے یہ جو شرکا ہیں جن کو تم خدا کے ساتھ شریک کرتے تھے ان کو بھی ذرا ٹھہرو، میں تم سے ایک بات کرتا ہوں۔ وہ بات کیا ہے؟ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ کہتے ہیں ہم ان کا آپس کا ریلیشن ختم کر دیں گے۔ جو دنیا میں محبت تھی نا، یہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور معبود ان سے معبود اگر ذی روح ہو، جیسے کوئی انسان ہے تو وہ بھی تو اپنے عابدین سے محبت کرتا ہے، اور اگر پتھر کا بنا ہوا ہے تو وہ کیا محبت کرے گا؟ تو اللہ کہتے ہیں ان کا جو رشتہ تھا منقطع ہو جائے گا، کیونکہ عذاب جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا تو محبت ختم۔ پھر کیا ہوگا؟ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، جو ان کے شرکا ہیں، جو معبود ہیں، وہ کہیں گے مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم کوئی ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس مضمون کو قرآن نے دوسرے مقام پر بیان کیا، بل کانوا یعبدون الجن، وہ کہیں گے اے اللہ یہ ہماری نہیں، یہ تو جن یعنی شیطان کی عبادت کرتے تھے۔ شیطان نے ان کو پٹیاں پڑھائی ہوئی تھی کہ تم ہمارے سامنے سجدہ کرو، ہم نے تو ان کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا، ہم میں تو بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ جو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں یہ تو بول بھی نہیں سکتے نا، تو یہ اپنی برات کا اعلان کریں گے کہ ہم نے تو ان کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، تو ہماری اطاعت میں یہ ہمارے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، یہ شیطان کے فالوورز تھے، اصل میں یہ شیطان کی عبادت کیا کرتے تھے، اس کی بات مان رہے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آج اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، اللہ گواہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہم تمہاری فریاد رسی تو کیا کرتے جب تم ہمارے سامنے سجدہ کرتے، ہم سے دعائیں مانگتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم،
اس سے پتہ چلتا ہے قیامت کے دن اللہ ان بتوں کو ایک شعور دے گا خاص قسم کا، اور یہ بت بھی گواہی دیں گے عبادت گزاروں کے خلاف کہ اللہ جب یہ ہماری عبادت کرتے تھے ہم تو پتھر کے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کر کیا رہے ہیں یہ. تو یعنی قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو عبادت کرنے والا ہے وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ میرا معبود قیامت کے دن مجھے بچائے گا، اور اللہ سے کہے گا کہ اللہ دیکھ یہ ان لوگوں نے میرے سامنے اتنے سجدے کیے ہیں، تو مجھے اتنا پروٹوکول دیا، مجھے اتنی عزت دی، میرے چڑھاوے چڑھائے، انہوں نے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے تھے، میرے سامنے سر جھکا کے بیٹھے رہتے تھے، تو انہوں نے اللہ ہم سے اتنی محبت کی ہے، تو اور ہم تیرے نیک بندوں کی مورتیاں ہیں، تو اللہ تو اس محبت کی وجہ سے ہم تجھ سے سفارش کر رہے ہیں ان کو بچا لے. مشرک کا یہ عقیدہ ہے. لیکن قرآن کہہ رہے ہیں یہ سفارش تو دور کی بات، یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے سامنے سجدہ کرتے تھے، اور ہم نے تو یہ تو شیطان نے ان کو پٹیاں پڑھائی ہوئی تھیں، تو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے دستبرداری کا اعلان کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس دن جان لے گا ہر نفس جو اس نے عمل پیچھے وہ چھوڑ کر آیا ہے، جو عمل چھوڑ کر آیا نا، جو شرک کر کے آیا ہے اس کی حقیقت پہچان لے گا. وردوا الی اللہ، اور لوٹا دیے جائیں گے لوگ اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا حق برحق مولا ہے. یہ بت ان کے برحق مولا نہیں ہیں، یہ ان کے جعلی مولا ہیں. جو برحق مولا ہے وہ اللہ ہے، اس حقیقی مالک کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور مشرکین جو جھوٹ گڑھا کرتے تھے، افطرا کیا کرتے تھے، وہ سارا جھوٹ ان سے غائب ہو جائے گا. تو کیسی قسم پرسی کی حالت ہوگی. اس لیے اللہ توحید کی دعوت دیتا ہے کہ ایمان لاؤ کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، اور دوسرا ایمان یہ لے کر آؤ کہ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کسی کو تم نے شریک نہیں کرنا. یہ ہماری سورہ یونس کا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. اس میں جو مختلف علمی نکات ہیں میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی، اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب انسان کو مصیبت کے بعد کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے اللہ کو. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جیسے غم میں اللہ یاد آتا ہے، غم جانے کے بعد بھی ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. اصل تو انسان کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ خوشی میں اللہ کو کتنا یاد رکھتا ہے. تو اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے نیک لوگ، شکر گزار لوگ دولت میں، ثروت میں، خوشیوں میں خدا سے غافل نہیں ہوتے. تبھی قرآن کہتا ہے نا کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں ان کو تجارت اور خرید و فروخت جماعت کی نماز سے غافل نہیں کرتی. سورہ نور میں کیوں؟ بازار میں جب آپ خریداری کر رہے ہوتے ہیں بڑا دل لگ رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ اکبر کی اذان کی آواز آئے مسجد سے اور جماعت کھڑی ہو، بڑا مشکل ہوتا ہے جماعت اپنی دکان بند کر کے یا خریداری چھوڑ کے نماز کی طرف جانا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ دنیا کی رنگینیاں ہمارے نیک بندوں کو ہماری نماز سے غافل نہیں کرتی. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جب غریب تھے، دیندار تھے، جب دولت آئی تو نماز بھی گئی، اور عورت تھی تو پردہ بھی گیا، اور تلاوت بھی گئی، سارا سب کچھ گیا، عیش و عشرت میں لگ گئے. تو اس آیت کا حاصل کیا ہے جو اس رکوع کی پہلی آیت ہے کہ عزت دار غیرت مند آدمی جہاں غموں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے. اسی مضمون کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھو، یعرف کا فی الشدہ، اللہ تمہیں پریشانی میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا. خوشیوں میں تم اللہ کو مت بھولو، تو جب پریشانی آئیں گی تو اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، یعنی ان پریشانیوں سے تمہیں نکالے گا. دوسرا ہمیں کیا پتہ چلا، یہ جو اگلی آیت ہے کہ جب سمندری طوفان ان کو گھیر لیتا ہے یہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور جب طوفان سے بچتے ہیں تو پھر یہ بھول جاتے ہیں اور پھر سرکشی پہ آ جاتے ہیں. تو سمندری طوفان تو ایک مثال ہے. کہیں بھی غم میں جب ہم اللہ کو یاد رکھیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں تو غم کے چھٹنے کے بعد بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس اللہ کو یاد رکھیں، اور جو ہم نے منتیں مانی ہیں، جو اللہ سے معاہدے کیے ان معاہدوں کو ہم پورا کریں. دنیا کی بے ثباتی کی مثال دی ہے اس میں کہ چند سیکنڈوں میں جیسے کھیتیاں تباہ ہوتی ہیں لہلہاتی، ایسے ہی تمہاری زندگی بھی چند سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گی. تو ہمیں دنیا رکھنی ہے، دنیا سے دل نہیں لگانا. دار فانی ہے، فنا ہونے والی چیز ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اور آخر میں شرک کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ جن بتوں کو، جن بابوں کو تم پوجتے ہو اس امید پر کہ یہ قیامت کے دن ہمیں بچائیں گے، یہ قیامت کے دن دستبرداری کا اعلان کر دیں گے. یہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگے ہوں گے،
اور ساری بلی تمہارے اوپر ڈال دیں گے. تو انسان کو توحید پرست ہونا چاہیے. ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا. آپ کو پتہ ہے سورہ یونس جو ہے یہ مکی صورتوں میں سے ہے, ابتدائی اسلام میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. تو بار بار یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ مکہ کی صورتوں میں احکام کم ہیں. آپ نے سورہ بقرہ میں بہت سارے احکام پڑھے, سورہ نساء میں بہت سارے احکام پڑھے, لیکن ان صورتوں میں جو مکہ میں ہے نا, ان میں آخرت کی باتیں, عقیدہ توحید, آخرت سے ڈراوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل, یہ ٹاپک بہت زیادہ ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, ان کو بت پرستی سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اہل مکہ کو, کیونکہ جب تک آپ ایک خدا کو حاکم حقیقی معنوں میں نہیں مانتے, آپ اس کے حکم کو کیسے فالو کرو گے؟ تو ان کو اس دلدل میں, جس بت پرستی کی دلدل میں وہ پھنسے ہوئے ہیں, اس دلدل سے قرآن نکال رہا ہے, مختلف طریقوں سے ان کو سمجھا رہا ہے. اچھا, مشرکین یہ مانا کرتے تھے کہ اصل جو کائنات کو پیدا کرنے والا اور ہمیں روزی دینے والا وہ خدا ہی ہے, لیکن خدا نے ان بتوں کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں, یہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی ہم نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں. اصل تو وہ مانتے تھے کہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا, یہ پتھر کے بنے ہوئے بت, یہ تو ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, یہ دنیا میں کیا بنا سکتے ہیں. تو قرآن نے نا اسی بات کو جس کو وہ مانتے تھے ان کی زبان سے بار بار ریپیٹ کروایا ہے. جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جب آپ کا کسی سے مناظرہ ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کی کسی سے بحث ہو رہی ہوتی ہے, تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا مد مقابل بھی مانتا ہے, لیکن ماننے کے بعد پھر وہ اس میں گڑبڑ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو سامنے والے کو قائل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ وہی بات اس کی زبان سے بار بار اگلواتے ہیں. جب اگلواتے ہیں تو اس کے دل میں ایک خود بخود ایک فکر پیدا ہوتی ہے کہ یار جب میں اتنی بڑی حقیقت مانتا ہوں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں وہ بات بھی مانوں جو سامنے والا کہہ رہا ہے. تو قرآن یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مشرکین سے بار بار کہلوا رہا ہے کہ بتاؤ بارشیں کون برساتا ہے, آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا, یہ بات بار بار مشرکین سے کہیں گے نا, وہ بار بار کہیں گے اللہ کرتا ہے, اللہ کرتا ہے, اللہ کرتا ہے. تو جب بار بار ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے گا اللہ کرتا ہے, تو پھر نبی کو حکم دیا بتاؤ کہ پھر پوچھتے ان کو کیوں ہے ان پتھروں کو. تو یہ بھی ایک حق کو دل میں اتارنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ سامنے والے سے بار بار وہ بات اگلوائیں جو ہمارے اور اس کے درمیان متفق ہے, جس میں ہم دونوں کا اتفاق ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن نے اہل کتاب کو کہا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے. تمہاری کتابوں میں وہی بات لکھی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہے, تو ان اتفاقی چیزوں پہ آؤ ذرا مضبوطی سے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ, تمہاری کتابیں کہتی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی, ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. تو جب اہل کتاب یہ بات سنیں گے نا تو ان کو ایک موٹیویشن ملے گی کہ یار جب بار بار اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے تو پھر عیسیٰ سے مدد مانگنے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر یہ ہم نے کیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی باڈی سے نکلے اور معاذ اللہ پھر وہ اللہ بھی ہیں اور اللہ کے علاوہ بھی ہیں. تو یہ خود بخود ان کو اس کی برائی ان کے دل میں بیٹھے گی. تو قرآن صرف دلائل کی کتاب نہیں ہے, موٹیویشن کی بھی کتاب ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ طرز اختیار کیا کہ مشرکین کی زبان سے اللہ کی بڑائی نکلوائی جائے. جب وہ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو خود بخود ان بتوں کی برائی ان کے دل میں آئے گی. تو قرآن کہتا ہے قل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, من یرزقکم من السماء والارض, کون ہے جو آسمان سے تمہیں روزی دیتا ہے بارشیں برسا کے, والارض اور زمین سے روزی دیتا ہے. امن یملک السمع, کون ہے جو سماعت کا مالک ہے, جب چاہے تمہاری کانوں کے سننے کی طاقت ختم کر دے. والابصار, اور کون ہے جو تمہارے دیکھنے کی طاقت کا مالک ہے, اس کو یہ کنٹرول ہے کہ جب چاہے تمہیں تمہاری دیکھنے کی قوت کو ختم کر دے. ومن یخرج الحی, کون ہے جو صاحب کمالات ہے, جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. جیسے انڈا ایک مردہ چیز ہے, تھوڑے دنوں میں کیسے اس میں ہارٹ بیٹ پیدا ہوتی ہے, روح پڑ جاتی ہے اور چوزہ نکل آتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور مردہ چیزوں کو زندہ چیزوں سے نکالتا ہے. آپ کو پتہ ہے میڈیکل سائنس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حیات کو ڈیفائن کرنا ہے کہ زندگی کی ڈیفینیشن کیا, یہ حیات کیا چیز ہے. تو اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کر دیا, کتنا بڑا کمال ہے خدا کا. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, اور کون ہے جو معاملات کی تدبیریں کر رہا ہے, کیونکہ اس کائنات میں آپ کو ایک مینجمنٹ نظر آئے گی. تو مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی. مینجمنٹ کو ہم عربی میں تدبیر کہتے ہیں, اردو میں انتظام کہتے ہیں کہ انتظام ہے, تبھی کہتے ہیں نا علاقے کا ناظم ہے,
منتظم ہے. کیا مطلب؟ جو نظم و ضبط اور پورا ایک اس نے جو ہے وہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. تو اسی کو عربی میں تدبیر کہا جاتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو معاملات کی تدبیر کر رہا ہے، پوری کائنات میں ایک مینجمنٹ اس نے باقی رکھی ہوئی ہے. تو جب اے نبی آپ ان سے سوال پوچھیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فوراً یہ کہہ دیں گے، عن قریب کہہ دیں گے اللہ. اگرچہ ان کو یہ کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جب اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو ان جو بت ہے نا ہمارے جو جھوٹے معبود ہیں، ان کی برائی آٹومیٹیکلی بیان ہو جائے گی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے فوراً یہ پکار اٹھیں گے کہ بھائی وہ تو اللہ ہے، یعنی اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ مشرکین میں اتنی عقل تھی، وہ یہ مانتے تھے کہ جن بتوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، انہوں نے کہاں آسمان سے یہ کمبخت بارش برساتے ہیں، کہاں یہ پورے کائنات کو چلا رہے ہیں. یہ ان کے دل کی آواز تھی جو سوال پوچھنے پر فوراً ان کی زبان پہ آ جاتا تھا یہ جملہ. فقل، تو اے نبی فوراً آپ نے کیا کہنا ہے، افلا تتقون، تو پھر تم ڈرتے نہیں ہو خدا سے، بچتے نہیں ہو اس کی نافرمانی سے. تو جس نے یہ سارے کام کیے ہیں تو اصل تو وہ ہے جس کو پوجا جائے، جس کی عبادت کی جائے. فذالکم اللہ، کیا بلاغت ہے قرآن کی. پس ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ. یعنی نبی سے کہا جا رہا ہے آپ ان سے کہیں کہ اللہ گویا ہاتھ کا اشارہ کر کے کہہ رہے کہ جو یہ سارے کام کرتا ہے نا، آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے، زمین سے طرح طرح کی نباتات پیدا کر رہا ہے، اور ہر چیز کا مالک ہے، مردے کو زندہ سے، زندہ کو مردے سے نکال رہا ہے، اور پوری کائنات میں ایک مینجمنٹ کو برقرار رکھا ہوا ہے، جس کی یہ صفاتیں ذالکم اللہ، یہی تو اللہ ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں وہ کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہے، وہ کوئی ایسی مخلوق، ایسی ذات نہیں ہے جو کھوپڑی میں آئی نہیں کہ وہ ہے کیا. یہی تو ہے جو سارے کام کر رہا ہے، بس اسی کی طرف تو تمہیں دعوت دی جا رہی ہے. فذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ ہے تمہارا رب ہے، تمہارا پروردگار ہے. رب کا معنی پالنے والا ہے، الحق برحق ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی تم نے خدا بنائے ہوئے سارے باطل ہیں. کیسی بلاغت ہے. میں جب سورہ یونس پڑھا کرتا تھا نا جب طالب علمی کے دور میں، مجھے یہ آیت میں بڑا ایک لطف آتا تھا، ایک بڑا ایک وجد آتا تھا کہ کیسے اللہ نے اپنی صفات بیان کر کے کیسے اللہ نے کہا فذالکم اللہ، یہی تو اللہ ہے. اس کی مثال ایسے جیسے ہم کسی کو سمجھا رہے ہوں، کسی کی کا انٹروڈکشن کروا رہے ہوں کہ بھائی وہ تمہیں بلا رہا ہے اور تمہیں بڑی خدمت کرنا چاہتا ہے، تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہے. آپ کہیں یار پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہو، پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہو. ایک دم وہ بندہ سامنے آ جائے، آپ کہیں یہی تو ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ کوئی، اس کو تو تم پہلے سے جانتے ہو، اسی کی تو بات کر رہا ہوں میں جس کو تم پہلے سے جانتے ہو. تم ڈر کیوں رہے ہو اس سے؟ یہی قرآن کا انداز ہے. کیونکہ آپ آج بھی ایتھیسٹ سے جب بات کرتے ہیں نا خدا کی، وہ بھی گھننا بن جاتا ہے. جو خدا کے منکر ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کون سے گاڈ کی بات کر رہے ہو یار، تم ہے بھی کہ نہیں ہے، کہاں ہے وہ، نظر کیوں نہیں آتا. تو اللہ اپنی صفات بیان کرتا ہے کہ یہ سارے کام آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتے. تو جو یہ کام کر رہا ہے فذالکم اللہ، یہی ہے اللہ، بالکل تمہارے سامنے ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہاری عقل سے بالا تر ہو. اور اللہ ہے، اور ربکم، یہ پال رہا ہے تمہیں، صرف مالک نہیں ہے بلکہ تمہیں رزق بھی دے رہا ہے، تمہاری تربیت بھی کر رہا ہے. الحق، اور یہی برحق ہے. اس کے علاوہ جتنے جھوٹے خدا تم نے بنائے ہوئے ہیں وہ سارے باطل ہیں. فماذا بعد الحق الا الضلال، تو بتاؤ حق کے بعد اب گمراہی کے سوا کیا رہ گیا. یعنی اللہ کا انٹروڈکشن بھی آ گیا، تعارف بھی آ گیا، اور اس سے اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا، اور اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا کہ یہ سارے کام تو اکیلا اللہ کر رہا ہے. جن کو تم معبود بنا کے پوجتے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے. تو اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا اور اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا. تو اس حق کو اگر تم نہیں مانتے تو بتاؤ حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے. اس کا مطلب اس حق کو تم چھوڑو گے تو تم گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہو. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کہ میں تو نیوٹرل ہوں، میں نہ اللہ کو مانتا ہوں نہ میں نہیں مانتا، میں تو ویسی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے کیوں گمراہ کہہ رہے ہو. نہ اللہ کہہ رہے ہیں جو حق کو نہیں مانتا تو وہ گمراہ ہے. جو حق کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب وہ گمراہ ہے. فماذا بعد الحق، تو بتاؤ کیا چیز ہے حق کے بعد، الا الضلال، سوائے گمراہی کے. تو اب جو براڈ مائنڈڈ بننے والے لوگ ہیں نا، جو لبرل بنتے ہیں کہ جی ہم کسی ایک طرف نہیں جاتے، نہ ہم خدا کے وجود کو مانتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، اور ہم تو یعنی اعتدال والی رائے اختیار کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں نہ، ایک چیز کا حق ہونا ثابت ہو جائے نا تو اس پہ ڈٹ جاؤ،
چاہے لوگ تمہیں فنڈامنٹلسٹ کہیں, لوگ تمہیں دقیانوس کہیں, لوگ تمہیں بنیاد پرست کہیں, کچھ بھی کہیں, کیونکہ اگر اس حق کو تم نہیں مانتے تو پھر بیچ کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. حق کے علاوہ سب کچھ گمراہ ہے, تو اس کے علاوہ کوئی رائے رکھو گے تو وہ گمراہی والی رائے کہلائے گی. تم پھر معتدل نہیں کہلاؤ گے بلکہ تم گمراہ کہلاؤ گے. فماذا بعد الحق الا الضلال, تو بتاؤ حق کے بعد کیا رہ گیا ہے سوائے گمراہی کے. فانا تصرفون, تو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو, تم اس حق کو چھوڑ کے کون ہے جو تمہیں کہیں اور لے کے جا رہا ہے. دیکھیں یہ بھی پیسو وائس کا جملہ استعمال کیا, یہ نہیں کہا کہ فانا تصرفون تم کہاں پھر رہے ہو, بلکہ تم کہاں پھرائے جا رہے ہو. کیا مطلب, کون سی طاقت ہے جو تمہیں حق سے ہٹا کر کہیں اور لے کے جا رہی ہے. اس میں بھی بلاغت ہے. بلاغت یہ ہے کہ انسان کا ضمیر, اس کی عقل تو کہتی ہے کہ حق یہی ہے, لیکن کوئی غیر مرئی طاقتیں ہیں جو انسان کو ہٹا رہی ہوتی ہیں وہاں سے. وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا کلچر بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے ملکی قوانین بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کا انوائرمنٹ, اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جو انسان کو, اس آپ کی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں, وہ ساری چیزیں آپ کو ہٹا رہی ہوتی ہیں, کھینچ رہی ہوتی ہیں دوسری طرف. تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو کہاں پھرایا جا رہا ہے, کہاں گھمایا جا رہا ہے, یعنی کوئی اور گھما رہا ہے آپ کو. سوچو کوئی اور گمراہ کر رہا ہے, گویا آپ تو گمراہ نہیں ہونا چاہتے لیکن ایسا لگتا ہے کوئی طاقت ہے جو آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا رہی ہے. اس کے بارے میں غور کرو. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا, اسی طرح جو فاسق لوگ ہیں, حدود کو کراس کرتے ہیں. حدود کا کیا مطلب, عقل کی بھی ایک حد ہے, ضمیر کی بھی ایک حد ہے, لیکن وہ تمام حدود کو کراس کر کے گمراہی کی طرف جو لوگ جاتے ہیں تو ان لوگوں پر اسی طرح رب کا کلمہ ثابت ہو جاتا ہے. وہ کلمہ کیا ہے کہ لا یؤمنون, یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. یہ کلمہ ان پر ثابت ہو جاتا ہے, اللہ کا کلمہ, کہ یہ ہٹ دھرم لوگ سب کچھ مان کے بھی کہ اس کائنات کو چلانے والا اللہ, پیدا کرنے والا اللہ, اس کے بعد بھی وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو دیکھو اس طرح سے اللہ کی بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے, لیکن کن پر, جو حدود کو کراس کرتے ہیں. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعید, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, مزید سوال پوچھیں کہ تمہارے جو معبود ہیں ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا ہو, ثم یعیدہ, پھر اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے میدان حشر میں. تو فرسٹ ٹائم بھی نہ کسی نے پیدا کیا اور دوبارہ پیدا کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قل اللہ, آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی ہے, یبدأ الخلق, جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے, ثم یعیدہ, پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا. اچھا یہاں آپ ایک بلاغت کا نقطہ دیکھیں. جب پہلے سوالات کیے گئے تھے کہ جو کون ہے جو آسمان سے روزی برساتا ہے, کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے, تو قرآن نے کہا فوراً یہ کہیں گے فسیقولون اللہ, اللہ یہ کام کرتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے, جب ان سے سوال پوچھا گیا کون ہے جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا, اب یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فسیقولون اللہ, یہ فوراً کہیں گے اللہ. وجہ اس کی یہ تھی کہ دوبارہ پیدا کرنے کے یہ قائل نہیں تھے بہت سارے مشرکین. وہ کہتے تھے پہلی دفعہ تو اللہ نے پیدا کیا, دوبارہ نہیں کرے گا. تو اس لیے اللہ نے اپنی بات بھی آگے بڑھا دی کہ صرف فرسٹ ٹائم نہیں ہے, دوبارہ بھی میں پیدا کروں گا. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ خود ان کو بتا دیں, اب یہاں یہ جواب نہیں دیں گے, اب آپ ان کو بتا دیں کہ جیسے فرسٹ ٹائم خدا نے پیدا کیا ہے دوبارہ بھی اللہ ہی پیدا کرے گا. یہ جو تمہارے بت ہیں پتھر کے بنے ہوئے اور جو جھوٹے خدا ہیں, نہ انہوں نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور نہ یہ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق, کہہ دیجئے تمہارے معبودوں میں کون ہے جو فرسٹ ٹائم مخلوق کو پیدا کرتا ہے, ثم یعیدہ, پھر دوبارہ پیدا کرے گا. قل اللہ یبدأ الخلق, پھر آپ خود بتا دیں, یہ تو چپ چاپ بیٹھے رہیں گے, آپ ان کو بتا دیں اللہ ہے یبدأ الخلق, جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے, ثم یعیدہ, پھر اس کو دوبارہ بھی لوٹائے گا, دوبارہ بھی پیدا کرے گا. فأنا تؤفکون, تو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو. دوسری دفعہ چلو پیدا کرنے کے قائل نہیں, لیکن فرسٹ ٹائم تو مانتے ہو نا اللہ نے پیدا کیا, تو اس اللہ کو چھوڑ کر کن جھوٹے خداؤں کے پیچھے لگے ہوئے ہو. قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق, یہ بھی بڑی دلچسپ آیت ہے. آپ بتا دیجئے تمہارے معبودوں میں کون ہے ایسا ہے من یہدی الی الحق, جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. جتنے جھوٹے خدا دنیا میں ہیں, کوئی گائیڈنس ہے, وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور جو اللہ ہے وہ تو ہمیں حق بتا رہا ہے, وہ بتا رہا ہے زنا بری چیز ہے, نکاح بری چیز نہیں ہے, سود بری چیز ہے, تجارت بری چیز نہیں ہے, شراب بری چیز ہے, اور حلال اور پاکیزہ اموال بری چیز نہیں ہے. وہ تو ہمیں جگہ جگہ گائیڈ کر رہا ہے. رشتہ داری توڑنا بری چیز ہے,
جوڑنا اچھی چیز ہے. وہ ہمیں نماز بھی بتا رہا ہے کہ ایسے رب کی عبادت کرنی ہے, حج ایسے کرنا ہے, قربانی ایسے کرنی ہے. گائیڈنس آپ کو اسلام میں جگہ جگہ گائیڈنس ملے گی اور بہترین ہدایت ملے گی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کہیں کہ ایک تو خدا ہے جو تورات میں, انجیل میں, قرآن میں گائیڈ کر رہا ہے, جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے گائیڈ کیا لوگوں کو, بتایا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور ایک تمہارے جھوٹے معبود ہیں جو کمبخت ہزاروں سال سے چپ بیٹھے ہوئے ہیں, پھوٹتے نہیں ہیں منہ سے کچھ بھی. اور اگر کوئی ان میں زندہ معبود ہو وہ گائیڈ بھی غلط کر رہا ہوتا ہے. تو اب بتاؤ کس سے محبت کی جائے گی, کس کی عبادت کی جائے گی؟ قل هل من شرکائکم, آپ ان سے کہہ دیجئے کیا ہیں تمہارے معبودوں میں سے من, کوئی ایسا معبود ہے, یہدی الی الحق, جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہو. یہ یہاں بھی چپ بیٹھیں گے, کیونکہ یہاں بھی یہ فوراً اگر یہ کہہ دیتے نا, یہاں چونکہ ان کو توہین محسوس ہو رہی ہے, اگر کہہ دیں گے نہیں ہمارے معبود تو سیدھے راستہ دکھا ہی نہیں سکتے, تو ابے بھائی جب تمہارے معبود تمہیں گائیڈ ہی نہیں کر سکتے تو وہ تمہارے رہنما کیسے بن گئے, تمہارے لیڈر کیسے بن گئے وہ, اور ان کو تم فالو کیسے کرو گے؟ فالو لیڈر کو کیا جاتا ہے نا, تو لیڈر ہونے کی صلاحیت ہوگی تو فالو کیا جائے گا. تو اس لیے اللہ کو فالو کرو, کیونکہ فالو اس کو کیا جاتا ہے جو سیدھا راستہ دکھا رہا ہو. جو بیچارہ خود گائیڈنس کا محتاج ہو وہ لیڈر کیسے بن سکتا ہے, اس کو فالو کیسے کیا جائے گا؟ قل اللہ یہدی للحق, آپ ان کو کہہ دیجئے اللہ ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اب قرآن یہ مقدمہ قائم کر کے, یہ دلیل قائم کر کے ایک اور بات پر استدلال کر رہا ہے کہ جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے بھلا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے, یا جو بیچارہ خود جس کے پاس سیدھا راستہ نہ ہو جب تک کہ اس کو کوئی راستہ نہ بتائے. تو جو لیڈر ہی گائیڈنس کا محتاج ہے تو عوام اس کو کیسے فالو کرے گی؟ تو فالو اس کو کیا جاتا ہے جس کو سیدھے راستے کا پتہ ہو اور بتا رہا ہو. تو یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی. اور آج کے حالات میں تو آپ دیکھ لیں نا, جن قوموں کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ خود ہدایت کی محتاج ہیں. کیسے کیسے قوانین وہ اپنے ملکوں میں پاس کر رہے ہیں, شراب کو انہوں نے لیگل کیا ہوا ہے, زنا کو لیگل کیا ہوا ہے, یہ تو خود ہدایت کی محتاج ہیں اور آج ہم نے ان کو لیڈر بنایا ہوا ہے. تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اسلام کو چھوڑ کر, خدا کو چھوڑ کر کسی اور قوم کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کی اتباع میں عزت محسوس کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے افمن یہدی الی الحق, بھلا وہ ذات جو حق کی طرف رہنمائی کرے, احق, وہ زیادہ حقدار ہے, ان یتبع, کہ اس کی اتباع کی جائے, ام من, یا وہ زیادہ حقدار ہے, لا یہدی, جو خود سیدھے راستے پر نہ ہو, الا ان یہدا, الا یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے. یعنی جب تک کہ اس کو ہدایت دی نہ جائے, وہ خود سیدھا راستہ متعین نہ کر سکتا ہو, تو اس کو کہاں سے فالو کیا جائے گا؟ فالو اس کو کیا جائے گا جو تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہے, اور وہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. فما لکم, تو تمہیں کیا ہو گیا, کیف تحکمون, تم کیسے فیصلے کر رہے ہو کہ خدا کو چھوڑ کر, یعنی خدا کے علاوہ کسی کو بھی آپ لیڈر بنائیں گے نا تو یہ آیت سب پہ صادق آ رہی ہے. تو اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ فالو صرف اللہ کو کیا جائے گا. خوب سمجھ لیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کیا جاتا ہے نا, آپ کی ذات کی وجہ سے نہیں, بلکہ اس لیے کہ آپ اللہ کا قانون لوگوں کو بتا رہے ہیں. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی مقصود نہیں ہے. یہ بھی قرآن میں جگہ جگہ مضمون پہلے آ چکا ہے, کیونکہ آپ نے بار بار یہ بات کہی ہے قرآن میں کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں بھی اس قانون کا پابند ہوں جو مجھ پر لازم ہو رہا ہے, مجھ پر نازل ہو رہا ہے. اگر میں اس کو فالو نہیں کروں گا تو مجھے بھی اللہ کے عذاب کا ڈر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے ہم جو نبی کو فالو کرتے ہیں اس لیے کہ نبی اللہ کے حکام ہمیں بتاتے ہیں, وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں چلاتے. ورنہ اصل مقصد جو اسلام کا دعویٰ ہے صرف اور صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو اس قابل ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. اللہ کے علاوہ کوئی قابل اتباع نہیں ہے. وما يتبع اکثرهم الا ظنا, ان میں سے اکثر لوگ گمان کو فالو کرتے ہیں, دلیل کو فالو نہیں کرتے. گمان کیا ہے کہ کسی بابے نے, بزرگ نے کہہ دیا کہ یہ معبود ہے, اس کو فالو کرو, کسی نے کوئی قانون سازی کر کے دے دی, کوئی اس کو فالو کر رہا ہے. میں یہ ظن کی بحث پچھلے لیکچروں میں بہت ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ قرآن میں جو ظن کا لفظ ہے کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں جب ظن ہے نا, اس سے وہ ظن مراد ہے جس ظن کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو. ظن اور گمان کی دو قسمیں, ایک ظن وہ جو ناشی یعنی دلیل ہوتا ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے, اور ایک وہ ظن ہوتا ہے جو اٹکل پچو, وہ ہوائی باتیں, فلاں سے سن لیا, جیسے آج کل ہے نا کالی بلی آگے سے گزر گئی تو یہ ہو جاتا ہے, کوا بیٹھ گیا تو یہ ہو جائے, جو فضول قسم کی چیزیں جن کے نہ کچھ سر نہ پیر. تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ بھی زیادہ تر ظن ہی کو فالو کر رہے ہیں.
اور خدا کو جس کے برحق ہونے کے بے شمار دلائل ہیں اس کو فالو نہیں کر رہے، تو گمان کو فالو کر رہے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. تو اس طرح کے جو ظن ہیں جن کی کوئی پیچھے دلیل نہیں ہوتی، یہ حق کا ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتے، اس سے انسان کبھی بھی حق تک نہیں پہنچ سکتا. ان اللہ علیم بما یفعلون. جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے.